السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آ گئے ہیں الحمدللہ ڈومین 3 کے اوپر، اور ڈومین 3 کا پارٹ 1 جو ہے وہ میں آلریڈی ریکارڈ کر چکی ہوں، اور پارٹ 1 ختم ہوا تھا پوائنٹ نمبر 10 کے اوپر، اور آج ہم پارٹ 2 پر بات کریں گے، اور پارٹ 2 جو شروع ہوگا پوائنٹ نمبر 11 سے۔ بہت ضروری بات یہ ہے، میں شاید پہلے پارٹ میں یہ بولنا بھول گئی تھی کہ پلیز آپ اپنے جو نوٹس ہیں وہ ادھر کسی میں کاپی کر لیں، یا پھر ہے نا اس کا پرنٹ آؤٹ بنا لیں، اور پھر جو ہے نا آپ یہ لیکچر سنیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کے سامنے نوٹس نہیں ہوں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں 11، پوائنٹ نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے باؤنڈز۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ مجھے باؤنڈز سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، لیکن ایک میری بہت اچھی دوست ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے بہت اچھے سے باؤنڈز کو سمجھایا، اور پھر میری سمجھ میں آ گیا۔ میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو سمجھانے میں کامیاب رہوں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، ان کمپیوٹر پروگرامنگ باؤنڈز چیکنگ از اینی میتھڈ آف ڈیٹیکٹنگ ویدر اے ویریبل از ودن سم bounds before it is used. In Python, we also don't define the length of variable, so it is usually used to ensure that a number fits into a given type range checking. یعنی جو باؤنڈز ہوتا ہے نا، وہ ویریبل میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کی لینتھ کتنی بڑی ہے نا، تو جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو ہم پھر اس ویریبل کو دیکھتے ہیں کہ اگر جو بھی ڈیٹا ہم ان پٹ کر رہے ہیں کیا وہ فٹ ہوگا اس رینج کے اندر۔ دا اتھارٹی لیولز ٹیلز دا آپریٹنگ سسٹم واٹ ٹو پروسیس، کیونکہ پھر اتھارٹی لیول جو ہے وہ بتاتا ہے آپریٹنگ سسٹم کو کہ کیا پروسیس کرنا ہے۔ دے آر ٹو ٹائپ آف اتھارٹی لیول، یوزر اینڈ کرنلز۔ تو باؤنڈز کیا کرتا ہے، اس کی وہ لمٹ بتاتا ہے ویریبل کو کر کے چیک کہ بھئی جو ڈیٹا ہم ان پٹ کر رہے ہیں کیا وہ اس میں سمائے گا کہ نہیں سمائے گا۔ اور اس کا اگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی کی آئی ڈی دیکھتے ہیں اور اس کے آئی ڈی کے جو نمبر ہیں 13 ہے، تو اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 13 نمبرز ہیں آئی ڈی کے نا، بٹ اف یو آر انٹرنگ دا ڈیٹا یو ڈونٹ نو دا لینتھ۔ کچھ ایسے ڈیٹا ہوتے ہیں جن کی لینتھ آپ کو نہیں پتہ ہوتی کہ 13 نمبر ہے کہ 200 نمبرز ہیں کہ 1 نمبر ہے۔ سو یو چیک دا ویریبل اینڈ آر ایبل ٹو فگر آؤٹ if this length of data will fit or not۔ میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 12، when a process is confined مطلب ہوتا ہے restricted through enforcing access bounds, that process runs in isolation۔ جو بھی پروسیس ہوتا ہے اگر ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے اور لازمی باؤنڈز کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ رن کرتا ہے آئسولیشن کے اندر الگ سے۔ اٹس یوز ٹو پروٹیکٹ دا آپریٹنگ انوائرمنٹ ایز این اسینشیل کمپوننٹ آف اے اسٹیبل آپریٹنگ سسٹم۔ دیز 3 components آر کنفائنمنٹ، باؤنڈز اینڈ آئسولیشن۔ باؤنڈز ہم نے سمجھ لیا، اور کنفائنمنٹ ہوتا ہے ریسٹرکٹیڈ، اور یہ اب ہم آئسولیشن جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ میک ڈیزائننگ سیکیور پروگرامز اینڈ آپریٹنگ سسٹم مور ڈیفیکلٹ۔ بہت سیکیور پروگرام بنتا ہے لیکن آپریٹنگ سسٹم کے لیے لازمی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ بہت سیکیور ہوتا ہے یہ، بٹ دے آلسو میک اٹ پاسبل ٹو امپلیمنٹ مور سیکیور سسٹمز۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 13، ایکسیس کنٹرولز لمٹس دا ایکسیس آف اے سبجیکٹ ٹو این آبجیکٹ نا، یعنی کہ جو بھی ایکسیس ہے ڈیٹا کا نا وہ جو ہے نا لمٹ کیا جاتا ہے سبجیکٹ کو، جو یوزر ہوتا ہے۔ ایکسیس رول اسٹیٹ وچ آبجیکٹس آر ویلڈ فار ایچ سبجیکٹ، یعنی یہ ایکسیس کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اور میں دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس زیادہ
ڈیٹا کا ایکسیس ہے اور میرے پاس کم ڈیٹا کا ایکسیس ہے، تو پھر یہ کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کے پاس زیادہ ہونا چاہیے اور کس کے پاس کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ٹرسٹ اینڈ assurance is one in which all protection mechanism works together to protect sensitive data for many type of users while maintaining a stable and secure computing environment. نا پروٹیکشن جو ہے نا، ٹرسٹ اینڈ اشورنس بہت ضروری ہے. ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے اور پھر اشورنس ہونی چاہیے کہ ہاں بھئی جس بندے کو ہم نے ٹرسٹ کیا ہے، ہم اس کی اشورنس بھی دیتے ہیں نا. اشورنس از اے ڈگری آف کانفیڈنس ان سیٹسفیکشن آف سیکیورٹی نیڈ. اشورنس ایک طرح کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جس کو بھی ہم نے اگر ایکسیس دیا ہے سینسیٹیو ڈیٹا کا، تو ہمیں اس کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ وہ بہت اچھے سے کام بھی کرے گا اور اسے سیکیور رکھے گا. پوائنٹ نمبر 15 انڈرسٹینڈنگ دا فنڈامنٹل کانسیپٹ آف سیکیورٹی ماڈلس. سیکیورٹی ماڈلس پرووائڈ اے وے فار ڈیزائنر ٹو میپ ایبسٹریکٹ. نا ایبسٹریکٹ وہ ہوتی ہے جو ابھی ایگزسٹ نہیں کیا ہوتا ہے اس چیز نے، وہ صرف آپ کی سوچوں میں ہوتی ہے، آپ کے پلان میں ہوتی ہے، وہ ایگزسٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹس انٹو اے سیکیورٹی پالیسی that prescribe the algorithms and data structure necessary to build hardware and software. نا تو جو سیکیورٹی ماڈل پرووائڈس کرتا ہے ڈیزائنرز ٹو میپ، یعنی جو بھی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے یا جو بھی ان کی سوچ ہے، اسٹیٹمنٹ انٹو اے سیکیورٹی پالیسی، سیکیورٹی پالیسی بنانے کے لیے. اور پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 16 ٹوکنس کیپیبلٹیز اینڈ لیبل. A security token is a separate object that is associated with a resource and describe its security attributes. نا security tokens وہ ہوتا ہے جو security کے attributes بتاتا ہے. attributes کیا ہے؟ خوبیاں، جو بھی اس کی خوبیاں ہیں یا جو بھی چیز ہے اس کے اندر، یعنی اس کے ایٹریبیوٹ بتاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی سسٹم یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، ڈفرینٹ چیزیں، اسے ایٹریبیوٹ کہا جاتا ہے. کیپیبلٹی لسٹ مینٹینز اے رو آف سیکیورٹی ایٹریبیوٹس فار ایچ کنٹرول آبجیکٹس. نا جو کیپیبلٹی لسٹ ہوتی ہے وہ مینٹین کرتی ہے کہ وہ رو بناتی ہے کہ سیکیورٹی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کس کس کنٹرول آبجیکٹ کے لیے ہونے چاہیے. اور پھر جو تیسرا ہے سیکیورٹی لیبلز وچ از جنرلی اے پرماننٹ پارٹ آف دا آبجیکٹ ٹو وچ اٹس اٹیچ. ونس اے سیکیورٹی لیبل از سیٹ اٹس یوزلی کی ناٹ بی آلٹرڈ. نا سیکیورٹی لیبلز جب لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اسی کے لیے ہے، تو پھر اسے بدلا نہیں جا سکتا ہے. Several security models can shed light on how security enters in the computer architecture and operating system. Point number آ گیا 17 Trusted Computing Base TCB. Its design principle is the combination of hardware, software and controls that work together to form a trusted base to enforce your security policy. نا یہ جو ٹرسٹڈ کمپیوٹنگ بیس جو ہے نا، وہ اس پرنسپلس کے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے جس میں کمبینیشن کیا ہے بھئی، ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے اور سیکیورٹی کنٹرولز ہے. جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ انفورس کرتی ہیں سیکیورٹی پالیسی کو. نا پھر آتا ہے سیکیورٹی پیرامیٹرز. اٹس امیجنری باؤنڈری دیٹ سیپریٹس دا TCB وچ از ٹرسٹڈ کمپیوٹنگ بیس فرام دا ریسٹ آف دا سسٹم. نا امیجنری، یہ جو سیکیورٹی پیرامیٹر ہوتا ہے وہ امیجنری باؤنڈری ہوتی ہے. نا ایک طرح کی باؤنڈری ہوتی ہے جو سیپریٹ کرتی ہے نا یہ ٹرسٹڈ کمپیوٹنگ بیس کو فرام ریسٹ آف دا سسٹم، جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے اسے سیپریٹ کرتی ہے. فار دا TCB ٹو کمیونیکیٹ ود دا ریسٹ آف دا سسٹم اٹ مسٹ کریٹ سیکیور چینل آلسو کالڈ ٹرسٹڈ پاتھ. جو پورا سسٹم بنتا ہے اس میں ایک بنتا ہے سیکیورٹی سسٹم. نا
تو یہ جو ٹی سی بی ہے ٹرسٹڈ کمپیوٹنگ بیس، وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کس طرح سے ریسٹ آف دا سسٹم سے کمیونیکیٹ سیکیور چینل کے تھرو کرتا ہے، اور اس سیکیور چینل کو کہتے ہیں ٹرسٹڈ پیتھس۔ پھر آتا ہے سیکیورٹی پیرامیٹرز میں آلسو الاؤ فار دا یوز آف ٹرسٹڈ شیل۔ Trusted shall allow a subject to perform an operation without risk to the TCB or the subject نا۔ یہ جو ٹرسٹڈ شیل ہوتا ہے یہ ہے نا پرفارم کرتا ہے آپریشن بجائے اس کی سالمیت، جو ٹی سی بی کی سالمیت ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر نا، یا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو اس کا یوزر ہوتا ہے۔ نمبر 18 یہ ہے کہ ریفرنس مانیٹرز اینڈ کرنلز، اٹ اسٹینڈز بٹوین ایوری سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ verifying that a requesting subject's credential meets the object access requirement before any requests are allowed to process. Effectively, the reference monitor is the access control enforcer to the TCB, that is trusted computing base. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بہت ایزی سی بات ہے کہ نا کسی بھی یوزر کو ایکسیس کون سے آبجیکٹ کے لیے دینا چاہیے، کون سے ڈیٹا کے لیے دینا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا۔ پھر پوائنٹ نمبر 19 آتا ہے اسٹیٹ مشین ماڈل۔ دس ماڈل ڈسکرائبز اے سسٹم دیٹ از آلویز سیکیور نو میٹر واٹ اسٹیٹ اٹ از ان۔ وہ ہمیشہ سیکیور ہی ہوتا ہے چاہے وہ کسی اسٹیٹ میں بھی ہو، یعنی کہ ٹرانزٹ فارم میں ہو، ریسٹ کے فارم میں ہو۔ اٹس بیسڈ آن دا کمپیوٹر سائنس ڈیفینیشن آف اے فائنٹ، یعنی فائنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیونگ لمٹس، اسٹیٹ مشین یہ کہلاتی ہے FSM، فائنٹ اسٹیٹ مشین۔ اور فائنٹ کا مطلب ہے ہیونگ لمٹس، یعنی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، لمٹ سے تو کوئی بھی چیز کا بڑھ جانا کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ مشین ماڈل، اے اسٹیٹ از اے اسنیپ شاٹ جو ہم لیتے ہیں، اس کا بیسیکلی میننگ ہوتا ہے کوئی بھی فوٹو لینا جلدی میں، آف اے سسٹم ایٹ اے اسپیسیفک مومنٹ اینڈ ٹائم۔ اس نے کہا نا کہ اسپیسیفک مومنٹ اینڈ ٹائم پہ ہمیں لے لینا ہے۔ اف آل ایسپیکٹ آف اے اسٹیٹ meets the requirement of security policy, that state is considered secure. Very much self-explanatory ہے نا۔ Point number 20, this model focuses on controlling the flow of information. Information flow models don't necessarily deal with only the direction of information flow, they can also address the type of flow نا۔ یعنی انفارمیشن جب فلو کرتی ہے نا تو یہ جو ہے نا انفارمیشن فلو ماڈل جو ہے وہ یہ صرف یہی نہیں کہ کس ڈائریکشن میں اس انفارمیشن کو جانا ہے، بلکہ وہ جو ہے نا ٹائپ آف فلو کو بھی مینشن کرتی ہے، اسپیسیفائی کرتی ہے۔ دیز ماڈلز آر ڈیزائن ٹو پریونٹ اناتھورائز insecure or restricted information flow often between different levels of security known as multi-level models. It also addresses covert جس کا مطلب ہوتا ہے not openly acknowledged، یعنی کسی کو ایسے پتہ نہیں ہے، وہ acknowledge نہیں کیا جا سکتا openly، channels by specifically excluding all undefined flow pathways نا۔ تو جب بھی انفارمیشن فلو کرتی ہے اس میں بہت سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں نا، تو ہر چیز کو احتیاط کرنی پڑتی ہے اور پریونٹ کرنا پڑتا ہے اناتھورائزڈ موومنٹ کو نا۔ تو یہ ہے انفارمیشن فلو ماڈل نا۔ ویسے بھی جو ہے کچھ چیزیں اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں کہ ان کی انفارمیشن ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی، اور یہ
سائبر سیکیورٹی کا بہت ایک رول ہے، تبھی وہ سائبر سیکیورٹی ہے نا۔ بہت شکریہ سننے کا۔ ہم نے پوائنٹ نمبر 20 پر فنش کیا ہے پارٹ 2 ڈومین 3، اور انشاءاللہ پارٹ 3 بھی اس کا ڈومین 3 کا میں جلدی ہی ریکارڈ کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔